ناظرین، بازگشت کے اس نئے سلسلے ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ملاقات میں ہمارے ساتھ سرمد صہبائی صاحب موجود ہیں، جنہیں واقعی کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اردو ادب سے واقف ہیں، جو اردو ادب کے منظرنامے سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سرمد صہبائی ایک اچھے شاعر بھی ہیں، اور مجموعی طور پر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک اچھے تخلیق کار ہیں، جو مختلف فنون لطیفہ میں نہ صرف طبع آزمائی کرتے ہیں بلکہ ید طولہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں نئے زاویے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک فلم میکر کی حیثیت سے بھی انہیں کافی پذیرائی ملی ہے، کیونکہ ان کی فلم ماہ میر جو کچھ سال پہلے منظر عام پر آئی، اسے تنقیدی طور پر کافی سراہا گیا ہے، اسے کافی پذیرائی ملی ہے۔ ماہ میر کی کئی ملکوں میں اسکریننگ کی گئی، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ چلیے سرمد صہبائی صاحب سے ملتے ہیں۔ جی، بلراج ساہنی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی ایک تعلق آپ کا ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ ہے؟ نہیں، وہ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا رہا ہوں، گورنمنٹ جی کالج لاہور میں۔ جی 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 تو بلراج ساہنی بھی وہیں پڑھے جی ہیں۔ جی اس کے بعد وہ اصل میں جو میں نے واقعہ سنایا تھا جی وہ اپنے پرنسپل صاحب کے لیے، نذیر ڈاکٹر کے نذیر صاحب، ریفرنس۔ نذیر صدیقی صاحب۔ ہاں، نہیں، ڈاکٹر نذیر احمد۔ ڈاکٹر نذیر احمد۔ ڈاکٹر نذیر احمد ہمارے پرنسپل تھے۔ جی کیا تو وہ ان سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ ہم کالج میں نئے نئے جب داخل ہوئے گورنمنٹ کالج میں، جی تو گورنمنٹ کالج بڑا کلونیل کالج تھا، یعنی کہ انگریزوں کا یعنی بہت زیادہ اس میں عمل دخل تھا۔ انگریزی جی زبان بولنا اور انگریزی سٹائل میں ہر چیز ہوتی تھی، یعنی کہ بہت اس کی ٹریڈیشن تھی۔ تو وہ میں جب پہلے دن گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے دوست بن گئے سینئر، کیونکہ وہ میں نے کسی پارٹیسپیشن پہلے دن ہی کیا۔ فرسٹ ایئر سے تو لوگ بات ہی نہیں کرتے، لیکن وہ میں نے کسی مباحثے میں حصہ لیا جس میں بڑے بڑے اسپیکرز تھے، تو مجھے اس میں فرسٹ پرائز مل گیا۔ تو وہ جو سینئرز تھے انہوں نے مجھے کہا، مجھے کینٹین میں، کہ جی آپ ہمیں چائے پلائیں، بھائی تم نے تو ایوارڈ لیا ہے۔ تو میں چائے شائے پی رہے تھے تو وہ غائب ہونا شروع، ایک دم یوں ادھر ادھر۔ میں نے کہا یہ کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک صاحب تھے جو بال رکھے ہوئے اور ایک نکر پہنی ہوئی تھی، اور یعنی کہ بہت ہی ان انگلش جسے کہتے ہیں، بہت ہی نیٹو، بہت ہی عام، جیسے کوئی مالی والی ہوتا ہے۔ جی جی بڑی بے تکلفی سے مجھے آ کے کہا کہ بھائی اوے کاکا، تو اتنے چائے پی رہے، تیری تے اندر کلاس کی ہے، تم ادھر چائے پی رہے ہو، ہماری کلاس ہو رہی ہے۔ جی میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ لیکن وہ تھا، رو بڑا تھا، مطلب ان کی شخصیت میں بڑی کشش تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کلاس میں لے گئے۔ کلاس میں جب لے گئے تو وہ اپنے پروفیسر کرنے لگے، وہ جی منڈا تو باہر چائے پی رہے ہے تو اس کے اندر لے جا رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی یہ تو پروفیسر سے بھی بڑا بے تکلف ہے۔ تو میں جب کلاس میں بیٹھا تو میں نے ساتھ والے لڑکے سے پوچھا، یار یہ کون تھا؟ اس نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہے ہمارے۔ تو میں حیران ہوا۔ خیر دوسرے دن پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنے وہ سینئر فرینڈ سے پوچھا، بھائی وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ راؤنڈ پہ آتے ہیں تو بھاگ جایا کرو، جس طرح ہم بھاگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ ڈاکٹر صاحب کا جب وقت ہوا وہ بھاگ گئے، اب میں بھی بھاگا، تو لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے بھاگنا کہاں ہے، تو وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے اور کہہ لے کاکا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میں ٹھہر گیا تو انہوں نے کہا چلو آج میں تمہیں چائے پلاتا ہوں۔ تو مجھے اپنے گھر لے گئے، ساتھ ہی ان کا گھر تھا، ریزیڈنسی۔ تو وہاں کوئی صوفہ ووفہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ وہ گورنمنٹ کالج کی جو بڑی کلونیل بیک گراؤنڈ تھی اس کے اگینسٹ تھا۔
اور وہاں پیڑیاں تھیں اور وہاں پیڑیوں میں بیٹھ گئے اور جی اندر گئے وہ. انہوں نے مجھے ایک بڑا ڈبہ دکھایا پرانے زمانے میں، ایک بامبے وہ چائے آتی تھی بڑے ڈبوں میں. تو انہوں نے کہا ہے بلراج ثانی نے منو چائے بھیجی ہے بامبے. واپس تو وہ ان کی دوستی تھی ان سے، تو وہ بلراج ثانی نے ان کو تحفے کے طور پر وہ دوست کے ساتھ چائے سفر بھیجی. کرتے تھے. جی. تو وہ ہم نے چائے پی. تو اس اور واقعے کی بات. وہی میں نے کہا کہ وہ بلراج ثانی کی بھیجی ہوئی چائے جو ہے وہ ہاں وہ ہم نے پی. جی جی وہ بڑے کمال کے آدمی تھے اور ان کی شخصیت کا بہت اثر ہے مجھ پر. آپ کے اوپر. جی جی. اچھا ان کی سر ایک بے نیازی درویشی، بے نیازی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ جس طرح ڈیمالش کرتے تھے کسی کی پریٹینشنز کو اور یہ تصنع اور بناوٹ کو، اور ہائی مائٹری جیسا ہوتا ہے کہ بڑا کوئی بندہ آ جاتا ہے بہت ہی اپنا روپ لا، تو وہ بڑے پیار سے اس کو سبٹ کر جاتے. وہ سانچے میں ڈالتے تھے وہ. نہیں وہ بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے، بہت انٹیلیجنٹ، بہت ہی خوبصورتی سے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو کمرہ تھا اس میں ایک سکرین لگی ہوتی تھی. یہ پرانے زمانے میں سکرین ہوتی تھی پیچھے، اور ایک ریوالونگ چیئر ہوتی تھی. تو وہ کوئی بہت بڑے صاحب ملنے آئے تو بڑے یعنی تصنع اور بہت یہ آداب اور یہ اٹھنا بیٹھنا، تو وہ تو خیر باتیں ہوتی نہیں. تھوڑی دیر بعد وہ بالکل بچے نہیں ہوتے غریب، بالکل ننگے بچے اس طرح، وہ آ گئے بڑی بے تکلفی سے. تو ڈاکٹر صاحب اپنے ریوالونگ چیئر پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ اپنے ایک سٹول پہ بیٹھتے تھے اور ریوالونگ چیئر کارنر میں ہوتی تھی. تو وہ بچے بڑی بے تکلفی سے اندر آ گئے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یہ کیسے یہ بچے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ذرا ٹھہر کے آنا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بچے کیسے یہاں آ گئے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، یہ چنگڑ ملا ہے ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج کے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں اور یہ یہاں جھوٹے لینے آتے ہیں. وہ ریوالونگ چیئر پہ وہ جھوٹے لینے آتے تھے وہ بچے جو تھے. تو وہ اس طرح کا ان کا ایک سٹائل تھا، بہت ہی خوبصورت. اینی وے سر اب تو کچھ عنایت ہو جائے، کچھ نظمیں. آپ کیا بیچ نظمیں بیچ میں سنیں گے یا ہاں نظمیں غزلیں سب چلتی رہیں گی سر، ہے نا. بالکل بے تکلفی کے ساتھ چلے گا سر سب کوئی. اچھا یہ ایک نظم ہے جو ہے تو پرانی لیکن شاید آج کل تھوڑے ریفرنس میں اس کی کوئی سینس ہو. ایسے بھی کچھ دن ہوتے ہیں، ایسے بھی کچھ دن ہوتے ہیں جن کی جیب میں نہ اخبار نہ گھڑیوں کے بیکار الارم، چڑھتے اور اترتے بھاؤ کچھ نہیں ہوتا. ایسے بھی کچھ دن ہوتے ہیں جن کی جیب میں نہ اخبار نہ گھڑیوں کے بیکار الارم، چڑھتے اور اترتے بھاؤ کچھ نہیں ہوتا. ان کے منہ میں افواہوں کی جھاگ، نہ ان کے چہروں پر کسی ڈراؤنی سازش کی دہشت ہوتی ہے. بھولے بھالے سے معصوم سے یہ دن، ایسے دنوں میں لاؤڈ سپیکر شہر سے ہجرت کر جاتے ہیں. بازاروں میں ساری دکانیں یکدم غائب ہو جاتی ہیں، جلسے اور جلوس کی رسمیں مٹ جاتی ہیں. ان کی کھلی ہوئی کھڑکی سے نہ تو یخآلود ہوا آتی ہے اور نہ ان کے دالانوں میں لو چلتی ہے. ان کا تو بس اپنا ہی موسم ہوتا ہے. گردن میں پھولوں کے مفلر، کانوں میں بل کھاتی مندری، جھومتے ننگ مننگے سے دن. یہ دن بے موسم پیڑوں سے تازہ سیب چرا کر جسموں کے پاتال میں سوئی ایک جنگلی دیو مالا آن جگا دیتے ہیں. جانے کیسے دروازوں سے
ازلوں کی سرگوشی بن کر چھا جاتے کیا بات ہیں۔ تو یہ ہے جی جی آپ آپ کوئی غزل سننی ہے یا ہاں ہاں غزلیں بھی سنیں گے آپ کی آپ تو جو جی سامنے آ جاتا جو جی سامنے آ جی رہا جی ہوں سنا۔ سر جی جی آپ کے لیے ہم لوگوں کے لیے سب کچھ نیا ہے یہ ایک اور نظم ہے، اس کا نام ہے ملاقات۔ دروازے پر کون کھڑا ہے، عمروں کی تنہائی میں لیٹی عورت، پل بھر سوچا۔ دروازے پر کون کھڑا ہے، عمروں کی تنہائی میں لیٹی عورت نے پل بھر سوچا۔ کون ہے شاید وہ آیا ہے، ایک لمحے کو اس نے اپنی دہلیزوں پر دریا، بادل اور ہوا کو رکتے دیکھا۔ خواہش کی اریاں بیلوں کو اپنے دل کی محرابوں پر جھکتے دیکھا۔ اس کے جسم کے اندر جاگے سرخ پرندے، کمرے میں یکدم جیسے سورج در آیا۔ کیا یہ تم ہو، کیا یہ تم ہو، پیاسے ہونٹ پہ اس کے نام کا رس بھر آیا۔ او ہنسراج میرے رنگ رسیے، گہری نیند میں کھلنے والے سورج مکھیے، کیا یہ تم ہو۔ عمروں کی تنہائی میں لیٹی عورت نے دروازے کو کھول کے دیکھا۔ دور دور تک ہونے نہ ہونے کا ایک غیبی موسم۔ عمروں کی تنہائی میں لیٹی عورت نے دروازے کو کھول کے دیکھا۔ دور دور تک ہونے نہ ہونے کا ایک غیبی موسم تھا۔ یہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل اچھی آ رہی ہے سر۔ چلیں آپ کو غزل سنا۔ جی جی دشت میں ہے ایک نقش رہگذر سب سے الگ۔ واہ واہ دشت دشت میں ہے ایک نقش رہگذر سب سب سے سے الگ الگ۔ ہم میں ہے شاید کوئی محو سفر سب سے سب سے الگ۔ ہم میں ہے شاید کوئی محو سفر سب سے الگ۔ چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ وہ جو ہر صورت میں آتا تھا نظر سب سے الگ۔ چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ گم ہو گیا۔ وہ جو ہر صورت میں آتا تھا نظر سب سے الگ۔ سب کی اپنی منزلیں تھیں، سب کے اپنے راستے، ایک آوارہ پھرے ہم در بدر سب سے الگ۔ بند ہیں گلیوں میں گلیاں، ہیں گھروں سے گھر جدا۔ بند ہیں گلیوں میں گلیاں، ہیں گھروں سے گھر جدا۔ ہے کوئی اس شہر میں شہر دگر سب سے الگ۔ ایک انہونے سمے کو اوڑھ کر آتی ہے شام۔ ایک انہونے سمے کو اوڑھ کر آتی ہے شام۔ ان دریچوں پر اترتی ہے سحر سب سے الگ۔ ہے رہو رسم زمانہ پردہ بیگانگی۔ ہے رہو رسم زمانہ پردہ بیگانگی۔ درمیاں رہتا ہوں میں سب کے مگر سب سے الگ۔ درمیاں رہتا ہوں میں سب کے مگر سب سے الگ۔ ان گنت جلووں سے ہیں کون و مکاں روشن مگر۔ ان گنت جلووں سے ہیں کون و مکاں روشن مگر۔ دل کے خاکستر سے اڑتا ہے شرر سب سے الگ۔
دل کے خاکستر سے اڑتا ہے شرر شرر سب سے سب سے الگ. شہر کثرت میں عجب ایک روزن خلوت کھلا. واہ واہ شہر کثرت میں عجب ایک عجب ایک روزن خلوت کھلا. اس نے جو دیکھا مجھے ایک لمحہ بھر سب سے سب الگ. سے الگ. شہر کثرت میں عجب ایک روزن خلوت کھلا. اس نے جو دیکھا مجھے ایک لمحہ بھر سب سے سب سے الگ. الگ. جی. سرسراتا ہے بہشت جام خواہش کا شجر. سرسراتا ہے سرسراتا ہے بہشت جام خواہش خواہش کا کا شجر. اس کی شاخوں پر اترتا ہے ثمر سب سے سب الگ. سے الگ. مست پھر باغ تحیر میں طاؤس سخن. مست پھر مست باغ پھر باغ تحیر میں ہے طاؤس تحیر. سخن. ہو بہو کھلتے ہیں اس کے بالوں پر سب سے سب سے الگ. الگ. ہو بہو کھلتے ہیں اس کے بالوں پر سب سے سب سے الگ. الگ. ہر کوئی شامل ہوا سرمد جلوس عام میں. واہ واہ واہ. ہر کوئی شامل ہوا سرمد جلوس سے عام. عام. منہ اٹھائے چل دیا ہے تو کدھر سب سے سب الگ. سے الگ. واہ واہ کیا بات ہے. جی سر تھوڑا سا مجھے ایک جی قیوم نظر صاحب کے بارے میں بتائیے کیسی شخصیت تھی. یوں صاحب بہت زبردست آدمی تھے. جی. اور میرے ساتھ ذرا ان کا بڑے انٹرسٹنگ سے واقعات ہوئے. جی. جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو میں نے اردو زبان جو تھی وہ پتہ نہیں آپشنل یا اس طرح کی کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے وہ رکھ لیا. جی. تو اردو ہی میں کلاس میں گیا تو پہلے دن ہی وہ ہمارے جو تھے استاد وہ تھے بشیر الرحمان صاحب تھے جو بہت باروب شخصیت تھی. وہ بڑے روبدار تھے اور وہ حقہ پیتے تھے. باقاعدہ حقہ ان کا آتا تھا اور وہ بڑی سٹیج پہ بیٹھتے تھے اور وہ اس طرح لیکچر دیتے. وہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے کسی کتاب سے پڑھ رہے تھے تو لفظ آیا ایک رسی کا سرا. اس نے کہا بھائی اس نے رسی کا سرا پکڑا. تو میں نے ہاتھ اوپر کیا مذاق سے. میرا کام تھا ایسے استادوں کو ذرا تنگ کرنا. تو وہ بڑے غصے سے انہوں نے اپنا حقہ وقہ ادھر کیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے. میں نے کہا سر یہ لفظ جو آپ نے بولا ہے سرا لفظ رسی کا سرا یہ اصل میں سرا ہے اور آپ اسے سرا پڑھ رہے ہیں کیونکہ سر کا مطلب ہے راز اور اس کی جمع ہے اسرار اور سر ہے جہاں سے چیز شروع ہوتی ہے اس لیے رسی کا سرا ہے سرا. اب وہ بہت غصہ چلا. کیا رول نمبر ہے تمہارا یہ. میں نے کہا نکل جاؤ میری کلاس سے باہر. نکال دیا. میں دوسری کلاس میں چلا گیا. وہ انہوں نے مجھے دوسری کلاس میں دیا. انہوں نے بھی غلطی کر دی. وہ ایک لفظ تھا مکروزور تو وہ مکروزور پڑھ رہے تھے تو وہ میں نے بھی ان کو بھی کہا کہ جی اس طرح. وہ انہوں نے بھی کلاس سے باہر نکال دیا. اب وہ تیسری کلاس میں گیا. وہ مرزا منور صاحب کی کلاس تھی. وہ بہت ہی عربی فارسی بہت اچھی جانتے تھے اور بہت عالم آدمی تھے اور ان کا بھی بڑا روب تھا. بولنے نہیں دیتے تھے کسی. لیکن ایک دن میں سوچوں کیا وہ غلطی کریں تو میں کچھ کہوں مگر وہ غلطی نہیں کرتے تھے. بہت اچھا تلفظ محفل بحث یعنی کہ بہت اچھا تلفظ ان کا. ایک دن ان سے غلطی ہوگی. کہنے لگے بھائی وہ میر نے کیا خوب کہا ہے کہ قہر ہو یا بلا ہو جو کچھ ہو کاش کہ تم میرے لیے ہوتے. میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. کیا بات ہے. میں نے کہا سر وہ یہ غالب کا شعر ہے میر کا نہیں. انہیں یکدم احساس ہوا کہ ہاں بھائی یہ غلطی ہوگی. تو مجھے کہتے ہیں
ٹھیک ہے, بندہ پروری کا شکریہ مجھے کہتے. تو میں نے آگے سے کہا بندہ کس قابل ہے؟ انہوں نے کہا بندہ پروری کا شکریہ ہے. تو میں نے کہہ دیا جی بندہ کس قابل ہے. اب انہیں پہلے سمجھ میں نہیں آئی بات, تھوڑی دیر میں انہیں سمجھ میں آئی کہ یہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بندہ کس قابل. تو انہوں نے کہا کلاس سے باہر نکلو. کلاس سے باہر نکال دیا. اب میں گیا قیوم نظر صاحب کی کلاس میں. قیوم صاحب کی کلاس ہوتی تھی دوپہر میں 2 بجے, اور وہ بہت بڑی کلاس ہوتی تھی, یعنی کہ اس میں کوئی 40 لڑکے ہوتے تھے, 30-40. تو وہ میں کرتا تھا کہ پچھلے بینچ پہ جا کے نا سو جاتا تھا, پچھلا بالکل آخری جو بینچ, تو میں نظر نہیں آتا تھا ان کو. ایک دن وہ پڑھا رہے تھے تو میں سو رہا ہوں ادھر پیچھے, تو ان کی نظر پڑی کسی طریقے سے, تو تھے بڑے ظالم, انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا ادھر راسٹرم پہ آؤ, یعنی کہ کلاس کے سامنے میری بےزتی کرنا وہ چاہ رہے, تو بلا لیا ادھر. اب کہنے لگے کہ نظم اور نثر میں فرق بتاؤ. میں نے کہا جی نظم میں بحر ہوتی ہے اور نثر میں بحر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں جو میں نے بتایا وہ بتاؤ. میں تو سو رہا تھا, میں نے مجھے کیا پتا کیا انہوں نے بتایا. میں نے کہا یہ بنیادی فرق ہے, آپ یہی بنیادی فرق ہے, نہیں کہ جو میں نے بتایا وہ بتاؤ. جی جی. تو مجھے ذرا غصہ سے چڑھا. میں نے کہا جی آپ نے کیا بتایا, آپ نے کیا بتایا. انہوں نے کہا میں نے بتایا کہ بھائی نثر میں وہ آتا ہے, لیکن شعر میں آتا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا وہ تو آپ میر امن کی وہ پڑھ لیں کتابیں, آنا اس کا جانا اس کا, یہ تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو اب انہیں نثر میں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ہے. کہ فرسٹ ایئر کا لڑکا جو ہے وہ یہ چیزیں جانتا ہوگا, انہیں فہم و کما نہیں تھا. تو وہ تو بےچارے بنیادی بات کر رہے تھے نا کہ بھی آتا ہے یاد مجھ کو جو بھی زمانہ اس طرح ہاں, کے وہ شعر. نظم میں جو ہے آپ تھوڑی سی رعایت لے سکتے ہیں. جی ہاں. تو دوسرا میں نے کہا جی اور کیا بتایا. انہوں نے کہا اس میں قافیہ ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ مکفہ عبارات پڑھ لیں غالب کی. اب وہ بہت پریشان ہوئے بھائی. انہوں نے کہا قافیہ ہوتا ہے اس میں. میں نے کہا تو آپ مکفہ عبارات پڑھ لیں. جی جی. بہت پریشان ہوئے. میں نے صبرس کہا جی پڑھ لیں. ہاں, میں نے کہا جی دیکھیں بنیادی فرق بحر کا ہے. کیا رول نمبر ہے. میں نے کہا نکل جاؤ میری کلاس سے. اب میں جب 2 سال گزر گئے, میں کلاس میں گیا کیونکہ ساری کلاسوں سے میں ہو آیا. اب جب میرے داخلہ جانے لگا تو میرے صرف 13 لیکچر تھے اردو زبان, 13 لیکچر 2 سالوں میں. تو انہوں نے کہا جی آپ کا تو داخلہ نہیں جا سکتا. میں بڑا پریشان ہوا, تو میں ڈاکٹر نذیر صاحب کے پاس چلا گیا جو پرنسپل تھے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا اس طرح داخلہ نہیں ہو رہا کیونکہ میرے لیکچر بہت کم ہے. انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کلرک کو بلایا. انہوں نے کہا دیکھو یہ کوئی بےایمانی کرو, کچھ کرو, سرمت کے لیکچر پورے کرو, بھیجو اس کا داخلہ, کوئی بےایمانی کرو. تو انہوں نے کہا کیا بے وقوفی ہے, تمہیں کیا اردو کا مسئلہ ہے, جاؤ ختم. تو انہوں نے میرا داخلہ اس طرح بھجوایا. پھر میری جو تعلقات قیوم صاحب سے آگے بنے وہ یہ تھا کہ میں نے کچھ وہ تھے, ہمارا رسالہ ہوتا تھا راوی گورنمنٹ کالج کا میگزین, اس کے وہ نگران تھے. تو میں نے ان کو ایک غزل دی کہ یہ میں راوی کے لیے دینا چاہتا. وہ آگے سے غزل کو لی نہیں, انہوں نے ہنسنے شروع ہو گئے, اور وہ ہنستے تھے بالکل جیسے فٹ بال پھٹتا ہے نا, اس طرح. تو وہ بہت ہنسے کہ بھائی ہاں کر کے ہنسے. تو مجھے کہتے ہیں اب بے وقوف یہ راوی ہے, اس میں فرسٹ ایئر کی چیزیں نہیں چھپتی. میں نے کہا جی میری چیزیں تو لیلو نہار میں اس میں چھپتی ہیں, تو آپ یہ کیا بات کر. انہوں نے کہا نا
یہ راوی ہے، اس میں نہیں چھپ سکتے. جب رسالہ چھپا تو اس میں وہ میری غزل بھی تھی، انہوں نے چھاپ دی بھی تھی. اچھا خیر بڑی ہو گئی جب انہوں نے. اب میری ان سے اور بڑی بات جب تو مجھے ایڈیٹر بنا دیا راوی کا. جب میں بی اے میں پہنچا پہلے مجھے اسسٹنٹ پھر وہ آخر میں ایڈیٹر بن گیا راوی کا. اور اس کے نگران قیوم صاحب. اب قیوم صاحب سے روزانہ میری لڑائی ہوتی تھی بہت زیادہ. تو انہوں نے مجھے نکال دیا ایڈیٹرشپ سے. تو ڈاکٹر نذیر صاحب مجھے ملے، کہنے لگے بھائی وہ کیا ہوا تم نکال دیا. میں نے کہا کہ بس یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، بورڈ کی وہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کو بلایا، اس کی میٹنگ کی. اس میں بھی تھا، قیوم صاحب بھی تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی آپ نے سرمد کو کیوں نکالا ہے؟ کہنے بڑا بدتمیز ہے اور یہ ہے گستاخ ہے فلاں ہے یہ. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یون صاحب میں سرمد کو کہوں کہ بھائی تو ایڈیٹر بن جا راوی کا، اور یہ آگے سے کیا بکواس ہے، بھائی میں تو نہیں بنتا، یہ نخرے کرے، یہ لاڈ نخرے دکھائے، یہ کرے. بھائی آپ اس کے نخرے اٹھائیں. اور وہ قیوم صاحب بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے نخرے اٹھانے کو تیار ہے اور تم نے اس کو باہر نکال دیا. ڈاکٹر صاحب نے قیوم صاحب کو نکال دیا اور ڈاکٹر اجمل صاحب کو بنا دیا. اچھا مگر پھر میری ملاقات کیا، اب کیا ہوتا ہے، اب یہ کہ ان کی جو چمچے تھے نا، وہ بیچارے جو ہوتے ہیں طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ان کے قریب تھے، ان میں سے دو جو تھے وہ ٹی وی میں آ گئے پروڈیوسر. تو میں بھی ٹی وی میں تھا. تو اب میں نے دیکھا قیوم صاحب آ رہے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا دور سے. تو میں باہر چلا گیا ان کو ریسیو کرنے. ان کو ریسیو کیا، وہ بڑے حیران ہوئے. میں ان کو اپنے کمرے میں لے آیا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو میرے دو شاگرد ہیں یہ مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور تم مجھے اس طرح لائے ہو. تو یہ میں نے کہا جی حکم کریں آپ. انہوں نے کہا اس طرح یہ مسئلہ ہے، مجھے کچھ مطلب کوئی ظاہر ہے پیسہ ویسا مسئلہ تھا. میں نے اسی وقت میں نے کہا قیوم صاحب چلے 2-3 گیت لکھ لیتے ہیں. وہ قیوم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے 2-3 گیت لکھے، ان کا چیک بنوایا، ان کو دیا. وہ حیران پریشان کہ میں نے کہا بھائی آپ استاد ہیں، وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے. تو اس طرح پھر ان سے بڑی محبت، پھر بڑا حالات کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بدلتی جاتی ہیں. سر تو اب کچھ اور رہتا ہو. یار دیکھو میرا تو گلا خشک ہو گیا ہے، تم مجھے اجازت دو میں 1 سیکنڈ پانی لے آؤں. بالکل بالکل آپ غلط ہے. جی جی میں بیٹھا ہوں. تو کیا سننا ہے بھائی بتاؤ. دیکھو نظریں سنائیے، میں نے نظریں کچھ سنائیے نظریں لکھی ہیں. سر آج یہ بالکل ایک وہ ویسی جگہ ہے جہاں پر آپ ایک دم سمجھیے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ایک شاگرد کی طرح سے، اور آپ اپنی چیزیں مجھے سنائیے. جی اب دیکھو یہ ایک ولی دکنی کی زمین میں ہے. ویسے تو یہ زمین فارسی میں بہت استعمال ہوئی ہوئی، لیکن اردو میں دکنی صاحب نے، تو ان کی زمین میں ہے. اور زمین کا مطلب وہ نہیں یہ جو میں لینڈ سمجھ ہوتا ہے، گیا. جی جی سمجھ گیا. ورنہ میر تقی میر تو بہت بڑا لینڈ مافیا ہوتا ہے. جی جی اتنی زمینیں بھائی ان کے پاس. بناتی ہے نظر تصویر آپ آہستہ آہستہ، آہستہ. جی جی بناتی ہے نظر تصویر تصویر آپ آپ آہستہ آہستہ. کہ ہے پھر تشنگی محو سراب آہستہ آہستہ. بناتی ہے نظر تصویر آپ آہستہ آہستہ.
کہ ہے پھر تشنگی محو سرا آہستہ آہستہ، اکیلی شام یوں گلیوں مکانوں سے گزرتی، اکیلی شام یوں گلیوں مکانوں سے گزرتی ہے، پھرے سینے میں جیسے اضطراب آہستہ آہستہ، شب تنہا نہ جانے میں کسے آواز دیتا، شب تنہا نہ جانے میں کسے آواز دیتا ہوں، نہ جانے کون دیتا ہے جواب آہستہ آہستہ، تیرے ہوتے ہوئے دنیا کا ہم کو غم نہ تھا لیکن، تیرے ہوتے ہوئے دنیا کا ہم کو غم نہ تھا لیکن، ہوا پھر ایک یہ غم بے حساب آہستہ آہستہ، ہوئی رنگی کسی کے پرتو دیدار سے چلمن، ہوئی رنگیں کسی کے پرتو دیدار سے چلمن، پلک بنتی رہی تا خواب آہستہ آہستہ، تیری کھڑکی پہ تجھ کو دیکھنے جب رات رکتی ہے، تیری کھڑکی پہ تجھ کو دیکھنے جب رات رکتی ہے، گزرتا ہے گلی سے ماہتاب آہستہ آہستہ، واہ کسے تھی فرصت ہجراں، کسے یوں عشق لاحق تھا، ہوا ہے حال اس دل کا خراب آہستہ آہستہ، واہ واہ اڑاتا ہے مجھے رخش جنوں دوش قیامت پر، اڑاتا ہے مجھے رخش جنوں دوش قیامت پر، کہ برق تیز تر ہے ہم رکاب آہستہ آہستہ، ہمیں مرنے کی خواہش اور وہ مرنے نہیں دیتا، ہمیں مرنے کی خواہش اور وہ مرنے نہیں دیتا، عجب ظالم ہے دیتا ہے عذاب آہستہ آہستہ آہستہ، آہستہ خمار لمس تھا ڈھلتا گیا عمروں کی مستی میں، واہ واہ خمار لمس تھا ڈھلتا گیا عمروں کی مستی میں، ہوئی یہ بے کراں موج شراب آہستہ آہستہ آہستہ، کہاں ہم اور کہاں یہ عالم شہر بیاں سرمد، کہاں ہم اور کہاں یہ عالم سحر بیاں سرمد، کوئی پڑھتا ہے اس دل کی کتاب آہستہ آہستہ، واہ کوئی واہ پڑھتا ہے اس دل کی کتاب کتاب آہستہ۔ آہستہ آہستہ کیا بات جی سر یار یہ شاعری واری چھوڑو، باتیں باتیں کر لو، یہ تو پڑھنی پڑتی۔ اچھا سر یہ آپ کی ویڈیو اسٹل ہو گئی ہے اسٹل ہوگی وہ، ہاں اب اب ٹھیک ٹھیک ہے، ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ہاں سر وہ کچھ ہاں، جی کچھ زیڈ بخاری کے بارے میں بتائیے سر اوہ بھائی بخاری صاحب تو ہم سے بہت سینئر تھے، جی جب میری ان سے خیر ویسے بعد میں مشاعروں وغیرہ میں مطلب دیکھا انہیں بہت، لیکن ملاقات میری ان سے ویسے تو نہیں ہوئی، لیکن میرا انہوں نے انٹرویو لیا، سب سے پہلا انٹرویو جو ٹی وی کے لیے تھا وہ زید بخاری صاحب نے لیا، یہ 1968 کی بات ہے جب ٹی وی نیا نیا شروع ہوا تھا اور اس کا ہیڈ آفس کراچی میں تھا، اور زید بخاری کے ڈائریکٹر جنرل تھے شاید، تو وہ میں انٹرویو کے لیے گیا، انٹرویو کے لیے تو اس زمانے میں انٹرویو یہی تھا واک ان، کوئی چلے گئے اپوائنٹمنٹ لے کے اور وہاں وہ گفتگو شروع ہو گئی، تو میں جب اندر گیا تو دیکھا ایک بہت باروک کمرہ ہے، بہت گلوب لگا ہوا جی دنیا کا، اور یہ بہت پیرافرنیلیا ہے، بڑے پراپس، بڑی تھیٹرکل، خیر بخاری صاحب خود بھی بہت تھیٹرکل تھے اور بہت وہ بھاری آواز ان کی اور بہت ڈرامیٹک شخصیت تھے، تو میں اندر آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں نیم
पूरी आवाज उनकी गूंजी इस तरह, नेम। मैंने कहा जी सरमद। हु वाज सरमद? मैंने कहा सर वो पर्शियन पोएट और ये वो सरमद का कोई शेर सुना। मैंने कहा सरमद तुम्हें इश्क कुल हवस रौना दहन सोजे हमें परवाना मगस रौना दहन। अच्छा, उन्होंने कहा एमए फारसी में किया है? मैंने कहा जी नहीं। मैंने कौन सा शायर पसंद है? मैंने कहा जी गालिब पसंद है। गालिब का कोई शेर सुना। मैंने गालिब का एक मुश्किल सा शेर सुनाया था, बदामियाना शेर भी सुना। तो वो कहते हैं एमए उर्दू में किया है? मैंने कहा जी नहीं। तो कहते हैं फिर किस में किया है? मैंने कहा जी अंग्रेजी में। बताऊं? वो कहते हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ टीएस एलियट्स इमेजरी? अंग्रेजी बोलने लगे। मैंने कहा ठीक है, वो मेरा सब्जेक्ट था भाई, उसको टीएस एलियट की शायरी के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने शुरू कर दिया, मैंने बताना शुरू कर दिया कि भाई ये ये इसका है, इसका है। वहां से होते होते वो मिस्टिसिज्म पे बड़ी को 3-4 घंटे मेरे साथ वो बातें करते रहे, लिटरेचर पे, बहुत सूफीज्म पे, रिलीजन पे, इन चीजों पे बहुत ज्यादा, शायरी पे। आखिर में मुझे कहते हैं यकदम उन्हें ख्याल आया कि भाई वो तो टीवी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया था इसको। कहने लगे भाई कभी कैमरा चलाया है? मैंने कहा जी नहीं। तो तस्वीर वस्वीर खींचते हो? मैं कहा नहीं जी। तो फिर इधर क्या करने आया? मैंने कहा सर टैली कैन बी लर्न्ड बट विजन कैन नॉट बी लर्न्ड। थोड़ी देर चुप रहे तो कहने लगे अच्छा कल 11 बजे आ जाना। लेकिन मैंने उस वक्त वो आई डिडंट एक्सेप्ट दैट जॉब, मुझे कहीं और नौकरी मैंने की, लेकिन वो मेरा उनका इंटरव्यू ये था। और फिर बाद के दिनों में फिर वो उनसे कैसे मरासिम रहे आपके? ये बाद में तो वो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी वफात ही पा गए। जी। हमसे वो बहुत सीनियर थे, भाई जाहिर है पतरस के भाई थे और बहुत अच्छे, मतलब आवाज बहुत खूबसूरत थी और मरसिया बहुत अच्छा पढ़ते थे, शायर भी अच्छे थे। और वो तो बड़ी उनकी मशहूर कहानी है कि जिसमें वो बंदू खान और मौलाना शायद क्या अशरफ थानवी या थानवी थे, जिनको इकट्ठा उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया था। आपको पता है ना इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता है। ये बड़ा मशहूर वाकया है कि वो बंदू खान बहुत कमाल के वो थे, सारंगी प्लेयर थे। सारंगी नवाज थे जी। जी जी। तो वो मौलाना थे, शायद मौलाना अशरफ थानवी थे। या वो कोई गाड़ी लेने गई या छोड़ने गई तो वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठे, उनको एक ही गाड़ी दी गई। तो वो मौलाना ने बहुत उस पे मुकाबला किया और इनके अफसर को, उनके मिनिस्टर को खत लिखा कि जी मेरे साथ एक मरासी को बिठा दिया या एक इस तरह गाने बजाने वाला, तो मेरी बड़ी तौहीन हुई है। तो उनसे उन्होंने वो मिनिस्टर जिसने भी जो था, उन्होंने बुखारी साहब से कहा कि भाई आप माजरत कर लें, उनसे माफी मांग लें। जी। तो कुछ देर बाद उन्होंने फोन किया, फिर मिनिस्टर ने, उसने कहा जी आपने वो माफी मांगी उनसे? उन्होंने कहा हाँ जी मैंने माफी मांग ली है बंदू खान से। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आई हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।